اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1982 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات سے ہوتا ہے، 49ویں سورت 49۔ سابقہ سورہ الفتح تھی، آپ نے وہاں دیکھا تھا کہ فتح مکہ کے قریب آپ پہنچے تھے۔ اس سے اگلے سال مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، تو گویا اب اسلامی مملکت اپنی تشکیل کے آخری مرحلہ میں پہنچ رہی تھی۔ اسے یاد رکھیے کہ اسلام صرف اپنی آزاد مملکت ہی میں بروئے کار آ سکتا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے کہ مملکت اور حکومت کسی قسم کی ہو، اس میں اپنے طور پر خدا کی پوجا پاٹ پرستش بھگتی کر لی جائے تو مذہب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں خدا کے قوانین و احکام کو مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف قانون کی نافذ کرنے کی بات نہیں بلکہ پورے معاشرہ کو بدلنا ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا خود افراد کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ اسے بھی یاد رکھیے کہ یہ قوانین خداوندی یا نظام خداوندی یا اسلامی مملکت کے اندر قوانین مکینیکلی نافذ نہیں ہوتے، مشینی اعتبار سے یہ نافذ نہیں ہوتے۔ مشین کو چلانے کے لیے اس ڈرائیور کا ٹیکنیکلی قابل ہونا ضروری ہے، وہ جانتا ہو مشین کیسے چلتی ہے، اس کے کیریکٹر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ جب بھی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ڈرائیونگ کا تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہ موٹر چلانا جانتا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کی سیرت و کردار کس قسم کی ہے۔ اور سیکولرزم کے اندر بھی یہ جو قوانین نافذ ہوتے ہیں وہ مکینیکلی نافذ ہوتے ہیں، صرف قانون جاننے کی استعداد و قابلیت ہی ضروری ہوتی ہے، سیرت اور کردار کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اسلامی نظام یا مملکت بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے افراد کی سیرت اور کردار کی تطہیر ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور اس قسم کے کردار کے لوگ جب اس نظام کو قائم کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنی میں اسلامی نظام بنتا ہے۔ تو یہ مرحلہ بڑا لمبا ہے۔ اسلامی مملکت کسی ملک کو فتح کرنے سے نہیں قائم ہو سکتی، بنی بنائی ہوئی نہیں مل سکتی۔ اور یہ وہ تھا پروگرام کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی، جس میں عام معیاروں کے مطابق نظر آتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، در حقیقت سب کچھ وہیں ہو رہا تھا۔ وہاں افراد کی تربیت ہو رہی تھی، تعلیم دی جا رہی تھی، انہیں تیار کیا جا رہا تھا اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے۔ پھر مدینہ کے اندر آ کے بھی ابتدا تو ہو گئی تھی، چھوٹے سے پیمانے ہی سے صحیح، مملکت کی۔ حضور نے یہاں آنے کے بعد جو پہلا معاہدہ کیا ہے یہودیوں وغیرہ سے، وہ بھی مملکت کی سطح کے اوپر تھا، تو ہو تو گئی تھی یہ ابتدا اس کی، لیکن بتدریج آہستہ آہستہ یہ اپنے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری تھا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ بھی جاری تھا، اور پھر مملکت کے مختلف گوشوں کی تدوین بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ عربوں کے ہاں اس سے پہلے کوئی نظام حکومت تھا ہی نہیں، وہ منظم حکومت کے تصور سے بھی آشنا نہیں تھے۔ ان کی قبائلی زندگی تھی، جسے آپ پنچایتی زندگی آج کہہ لیجئے، گاؤں کی زندگی آج کہہ لیجئے، کہ کوئی معاملہ بھی ہو گاؤں کی پنچایت وہ بیٹھتے تھی،
بڑے بوڑھے ان میں سے کچھ فیصلہ دے دیتے تھے، اس فیصلے کے اوپر عمل ہو جاتا تھا۔ منظم حکومت کو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو پہلی چیز تو انہیں جب یہ منظم حکومت یا مملکت قائم ہوئی تو اس کے آداب و قواعد اور قوانین جو تھے ان کی بھی تعلیم دینی پڑی۔ پھر ان کی تہذیب اور تمدن کی سطح یہ تھی، آپ دیکھیں گے اگر صرف قرآن سے ہی دیکھا جائے کہ وہ سطح کیا تھی تو کیفیت یہ ہے، قرآن ان سے یہ کہتا ہے کہ بابا کہیں کسی کے گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کے آواز دے کے مانگا کرتے ہیں، یوں ہی چھپا چھپ گھر کے اندر نہیں چلے جایا کرتے۔ ان سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو یہ نہ کیا کرو کہ ہانڈیاں ابھی چولہے پہ رکھی ہوئی ہیں اور تم آگے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد کھانے کے بعد وہیں اپنے گپ شپ میں لگ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ اہل خانہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ انہیں یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ چلا چلا کر نہیں بولا کرتے، اکڑ اکڑ کر نہیں چلا کرتے۔ یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی آداب معاشرت جسے ہم کہتے ہیں انہیں اس کی بھی تعلیم دینی پڑتی تھی۔ تو گویا معلوم ہوا کہ تعلیم تہذیب اور تمدن کی وہ کم از کم جو سطح کوئی ہو سکتی ہے یہ اس کے اوپر تھے۔ یہی لوگ تھے یہ عرب کہ جو اسلام لائے، اور پھر اس تعلیم اور تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ہزارہ سال پر مشتمل ایران اور روما کی تہذیبیں ان کے ہاتھوں سے یہ نہیں کہ الٹ پلٹ ہو گئیں بلکہ ان کی جگہ ایک صحیح ایسا نظام تہذیب و تمدن قائم کیا کہ جس کی روشنیاں آج تک دنیا کے اندر جاری ہیں انہی عربوں کے ہاتھوں۔ لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں۔ اس صورت سے آگے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے تو گویا اب ایک نیا انقلابی دور شروع ہوتا ہے جس میں مملکت کے آداب و قوانین بھی سکھائے جا رہے ہیں اور افراد کی تہذیب اور تمدن کی سطح بھی بلند کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں قسم کے احکام اب آپ کو ملیں گے اور اس کی ابتدا سورہ الحجرات سے ہوتی ہے۔ حجرہ تو آپ جانتے ہیں چیمبر یا کمرے کو کہتے ہیں، حجرات اس کی جمع ہے۔ تو اس اعتبار سے آگے بات آئے گی کہ اس سورت کا نام ایک لفظ آئے گا یہی حجرات کا۔ ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پہلی ہی آیت میں ایک منظم حکومت کا بنیادی قاعدہ یا قانون جو ہے اسے سامنے لائے گئے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے نا کہ ان کی زندگی بالکل انفرادی زندگی یا زیادہ سے زیادہ قبائلی زندگی، پنچایتی زندگی تھی۔ لیکن اب تو ایک مملکت ہے، ایک جماعت ہے منظم، اس کا ایک سربراہ ہے، اس کے قاعدے ہیں، قانون ہے۔ شورائیت سب سے پہلے اس کا بنیادی قاعدہ تھا، مشورہ کیا جاتا تھا، اس مشورے کے بعد سربراہ مملکت فیصلہ لیتا تھا، اس فیصلے کو نافذ کیا جاتا تھا، اس کا اتباع ضروری تھا۔ تو پہلی بات تو ان سے یہ کہی کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے اس مرکز کی طرف سے کسی معاملہ کے متعلق یوں ہی کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو، اپنے ہی طور کے اوپر فیصلہ کر کے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے اور آپ اس کے اوپر عملی اقدام بھی شروع کر دیں۔ انتظار کیا کرو۔ اب یہ معاملہ ایک نظم و نسق کے تابع طے ہوں گے یہ معاملات جو ہیں، اور اس کا یہ طریق ہوگا کہ سربراہ مملکت امت کے مشورے سے کوئی فیصلہ لے گا اور اس فیصلے کے اوپر کار بند ہوا جائے گا۔ یہ جو ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی ان کے فیصلے سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر لیا کرو اور کوئی قدم نہ اٹھا لیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ کہی۔ یہاں ایک اصطلاح آئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اس مقام کے اوپر اس کی تفسیر تو نہیں بیان کی جائے گی، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ اور رسول کا یہاں لفظ آیا ہے۔ اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی تم لوگ کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو۔ اللہ اور رسول، یہ کیا ہے اصطلاح؟
یہ وہ اصطلاح